وقت کا بادشاہ آپ کا مرید ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید وقت کا بادشاہ ہے۔ ان کو کوئی چھونا نہیں چاہتے تھے، غریب نواز نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے ان کے دل میں شمع مصطفیٰ کو روشن کیا، توحید باری تعالیٰ کی روشنی ان کے دلوں تک پہنچائی۔ غریب نواز نے اپنی خانقاہ کو کھول دیا، نہیں دیکھا، اور نیند بھر کر سونا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے خلفاء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے معین الدین چشتی اپنے شیخ کو ایسے دیکھا ہے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی نیند بھر کر نہیں سویا۔ عشاء کے بعد مختصر وقت کے لیے گھر جاتے اور واپس آ جاتے تو پھر فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آپ کے متعلق آپ کے معمولات میں لکھا جاتا ہے کہ 2 قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے، ایک دن میں مکمل کرتے، ایک رات میں مکمل کرتے۔ یہ آپ کا اللہ کی بارگاہ سے قرب ایسا تھا، آپ کو سکون اس وقت آتا کہ تب تک آپ کلام مجید کو مکمل نہیں کر لیتے۔ 2 قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کا معمول تھا زندگی بھر کا۔ آپ کمال درجے پر پہنچنے کے بعد بھی کس طریقے سے اسلام کی دعوت پہنچائی، کس طریقے سے دعوت اور رشد و ہدایت کے منصب کو سنبھالا۔ اب آپ تاریخ دیکھیں، جب آپ یہاں آئے حالات کیسے رہے ہوں گے۔ آج وطن عزیز کے مسلمانوں کو آپ کی تعلیم و تربیت مشعل راہ ہدایت ہے، استقامت ہمیں نظر آتی ہے، صبر ہمیں نظر آتا ہے، تحمل ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ آئے، زبان آپ کی نہیں، علاقہ آپ کا نہیں، لوگ آپ کے نہیں، لیکن اس کے باوجود نہ آپ کوئی فوج لے کر آئے، نہ آپ کے ساتھ جم غفیر تھا، بس آپ آئے تو مصطفی انقلاب لے کر آئے، دین مصطفیٰ کو لے کر آئے، اللہ کی توحید لے کر آئے، اللہ کے بندوں کو خدا سے جوڑنے کا نظام لے کر آئے۔ تو آپ کی 50 سالہ زندگی اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کس طریقے سے آپ نے مکمل ضابطوں کے مطابق زندگی گزار کے عملی طور پر لوگوں کے سامنے نمونہ زندگی پیش فرمایا۔ آپ پر ہم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات اس وقت بھی پرفتن تھے، اس وقت بھی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حضرت غریب نواز کی تعلیمات ملتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں مال اور رتبہ اگر انسان کو مل جائے، مال اور رتبہ مل جائے، اگر اس کا خیر کے ساتھ استعمال ہو تو وہ اس کے لیے نفع بخش بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے، لذات نفسانی ہے، خود کی ذات پر اکڑ آ جائے، اپنے نفس کی خوشی کی خاطر مال اور دولت کے پیچھے لگ جائے تو ایک بہت بڑا بت ہے جو کبھی اس کے دل سے نہیں نکلے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں ملے، خیر کے ساتھ ملے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر خیر کے ساتھ نہیں ملے گا تو وہ اس کے لیے ایک ایسا بڑا بت ہے جو کبھی اس کے دل سے نہیں نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کس طریقے سے تعلیم و تربیت کے نظام کو قائم کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں 3 خصلتیں ایسی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی فریاد رسی کرنا، غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرنا۔ اور جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ آسمان کی طرح اس کے اندر شفقت ہونی چاہیے، سورج کی طرح اس کے اندر شفقت ہونی چاہیے، زمین کی طرح اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ آسمان کس طریقے سے گھیرا ہوا ہے، اس طریقے سے پھر سورج اپنی شعاعیں دیتا ہے، شفقت کا حال رکھتا ہے۔ زمین کس طرح سے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہتی ہے، اگر یہ خصلتیں اس میں آ جائے تو وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، رب کا وعدہ ہے بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں پروردگار رب کہتا ہے میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ خصلتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو آپ کے مرید خاص بھی ہے، خلیفہ خاص بھی ہے، دلی کی سلطنت حضرت خواجہ اجمیر نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے کیا۔ وقت کا بادشاہ آپ کا مرید ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید وقت کا بادشاہ ہے۔ حضرت غریب نواز نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ جب آپ کو روانہ کر رہے تھے دلی کی جانب، 4 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں نصیحت یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، فریاد اگر کوئی تیرے پاس لے کے آئے تو اس کو خالی نہیں لوٹانا،
غمزدہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اور پھر فرماتے ہیں دشمنیاں نہیں پالنا، عداوتیں نہیں پالنا، بغض اور حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ حضرت غریب نواز نے یہ نصیحت فرمائی قطب الدین بختیار کاکی کو کہ زندگی بھر یہ آپ کا معمول رہے۔ حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول زندگی یہ رہا، مخلوق کی خدمت آپ کا مقصد تھا، بلا تفریق مذہب و ملت۔ غریب نواز کی خانقاہ سے اعلان تھا کہ جو بھوکا ہے وہ آ جائے۔ اس وقت وطن عزیز کے حالات ایسے تھے، اونچی ذات نیچی ذات کا فرق تھا۔ غریب نواز جب آئے، اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام میں درجے اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ ذات پات کی بنیاد پر ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک قریب ترین بندہ ہے۔ آپ نے وہ تمیزیں ختم کر دی۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ نچلی ذات والا اگر بڑی ذات والے کی برتن کو گلاس کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کو توڑ دیا جاتا۔ غریب نواز نے اعلان کیا کہ جو بھوکا ہوگا آ جائے۔ غریب نواز نے اپنا دربار کھول دیا، اپنی باہوں کو پھیلا دیا، جو چاہے آ جائے۔ غریب نواز نے ان کو اپنے قریب کر لیا، جن کو کوئی چھونا نہیں چاہتے تھے، غریب نواز نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے ان کے دل میں شمع مصطفیٰ کو روشن کیا، توحید باری تعالیٰ کی روشنی ان کے دلوں تک پہنچائی۔ غریب نواز نے اپنی خانقاہ کو کھول دیا اور فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ غریب نواز نے بلا تفریق مذہب و ملت کے اس مشن کو یوں قائم فرمایا کہ کوئی مذہب کی تمیز نہیں، جو بھوکا ہوگا وہ ہماری خانقاہ کو آئے گا اور کھانا کھائے گا۔ غریب نواز نے اس پر بہت زیادہ اپنے مشن کو جاری فرمایا، تعلیم و تربیت کا اسلوب اس انداز میں اپنایا کہ کس طریقے سے آپ کی خانقاہ میں اس انداز کے ساتھ ہوتا۔ آپ کے خلفاء لکھتے ہیں بڑا جم میں غفیر، بلا ایسا لنگر چلتا کبھی رکنے نہیں پاتا، سارا دن لنگر چلتا رہتا، لوگ آتے جاتے اور کھاتے جاتے، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آپ کے مرید خاص فرماتے ہیں کہ ہم اپنے